Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I am going to talk about the NMDCAT system. NMDCAT نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے. سو آئی ول شیئر دا نیوز اباؤٹ دا NMDCAT 2021 اینڈ آلسو دا پیٹرن آف دا پیپر اکارڈنگ ٹو دا PMC اینڈ ہاؤ ٹو اٹمپٹ a paper of NMDCAT. I will share my experiences with you people. First of all, the eligibility criteria for NMDCAT. The candidate must pass the NMDCAT with at least 60% marks. 60% سے جس بندے کا مارکس کم ہے، ٹیسٹ میں کم مارکس obtain کی 60% سے تو فیل حساب ہوگا. اس کے علاوہ جو 60% سے جن بچوں کا مارکس زیادہ ہوتے ہیں تو کمپٹیشن میں انوالو ہوتے ہیں. اب آپ نے ایگریگیٹ بنانا ہے، اپنے دوسرے کولیگس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. PC مارکس اباؤٹ 70% ریکوائرڈ ہوتے ہیں. Under 18 NMDCAT applicant required to have an Aadhaar smart card and juvenile card. اب پیپر کا پیٹرن کس طرح ہوتا ہے؟ So this year the paper will be as a computer based and it will be MCQs based just like previous year, and there will be no ACQs. Total number of MCQs will be 210 and the total time for this test will be 3 hours 30 minutes. 1 minute for MCQs ٹائم بنتا ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ ابھی بھی جن بچوں کی تیاری کم ہے تو ہو جا سکتے ہیں NMDCAT کے لیے بکس اور پاس پیپر حل کر سکتے ہیں جتنے بھی دن بچتے ہیں. جن بچوں کا ٹیسٹ لیٹ ہے، جن بچوں کا 30 اگست کو ہے، 1 نومبر کو ہے، سپٹمبر کو ہے، تو مطلب جن بچوں کے لیے 1 مہینہ رہتا ہے، بعض کے لیے 2-3 دن رہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے پاس پیپر حل کرنا ہے. پاس پیپر آپ لوگ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہو اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو. پیپر پیٹرن اکارڈنگ ٹو دا 15 اگست پریس کانفرنس آف PMC کچھ یوں ہے: بیولوجی MCQs 80، کیمسٹری 60، فزکس 40، انگلش 20 اینڈ لاجیکل ریزننگ 10 MCQs. لاجیکل ریزننگ یہ اکثر بچے سے ڈرتے ہیں کہ لاجیکل ریزننگ کے کوشچن کس طرح ہے، تو انشاءاللہ آئی ول ایکسپلین دیٹ لاجیکل ریزننگ ان دا نیکسٹ ویڈیو which is best how to prepare NMDCAT. اب میرٹ فارمولہ جو ہے پریویس ایئر جو فارمولہ اپلائی ہو گیا تھا وہی فارمولہ ہے. میٹرک کا 10% حساب ہوگا، PC کا 40%، NMDCAT کا 50%. اب میرٹ کا فارمولہ تو یہ ہے، تو ایگریگیٹ کس طرح ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے؟ ایگریگیٹ کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ یہ ہے: پرسنٹیج آف میٹرکس مارکس multiplied by 0.1, percentage of PC marks multiplied by 0.4 and percentage of NMDCAT marks 0.5. پھر یہ سب کو ہم نے ایڈ کرنا ہے. اس سے جو ایگریگیٹ آتا ہے وہی ایگریگیٹ ہے ہمارا. یہ ایگریگیٹ کا سمپل فارمولہ ہے. اب جن بچوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس طرح، آپ نے پہلے پرسنٹیج نکالنا ہے اپنے مارکس کا، تو اپنے مارکس کا پرسنٹیج نکالو، پھر 0.1 کے ساتھ کراس کرو. فار ایگزامپل 80 کراس 0.1، 0.1 پوائنٹ کی جگہ 1، 1 کی جگہ 0، 0 کے ساتھ کراس ہو گیا، 8 کراس 1. اسی طرح یہ باقی بھی کرو تو اباؤٹ 8 بن گیا. اباؤٹ 80% میں دوسری کا لیتا ہوں 8×4 = 32 بن گیا. اس کا 90% میں لیتا ہوں تو 5 نما 44 بن گیا. 44 پلس 32 اینڈ 8 اباؤٹ 85 بنتا ہے. تو اب 85% ایگریگیٹ بن گیا اسے. اب 85% ایگریگیٹ 2015 میں تھا، 2016 میں 88 تھا. یہ کلوزنگ میرٹ تھا جن پہ آخری بچہ ہو ان کالجز میں، مطلب آخری میرٹ تھے نا اکثر میڈیکل کالجز میں اور ڈینٹل کالجز میں. 2020 میں 91.8 اینڈ 2019 میں 91.5. تو یہ کلوزنگ میرٹ تھا. اب مختلف کالجز کا کلوزنگ میرٹ الگ الگ میں بتاتا ہوں. جس طرح علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 93، امیر الدین میڈیکل کالج لاہور 92، DG خان 91، فاطمہ جناح میڈیکل کالج 92، اس طرح کنگ ایڈورڈ 94 اینڈ شیخ خلیفہ بن زید النہیان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور 93.1. تو یہ مختلف کالجز کی میرٹ کلوزنگ میرٹ ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. یہ مختلف کالجز ادھر بھی آپ دیکھو تو سب کا اگر ہم ایگریگیٹ دیکھ لیں تو 91 سے لے کر 94 تک ہے، کے درمیان میں ہے. مختلف کلوزنگ میرٹ ہے. یہ لاسٹ جو بچہ ہو جاتا ہے. NMDCAT 2021 کے بارے میں جو نیو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ NMDCAT 2021 ول بی ہیلڈ آن لائن فرام 30 اگست ٹو 30 سپٹمبر.
پچھلے سال جو بچے تھے تو اباؤٹ 1,30,000 بچوں نے ٹیسٹ دیا تھا. اس سال جو اپلائی کیا ہے 1,94,000 اسٹوڈنٹس نے MD-CAT کے لیے اپلائی کیا ہے. مطلب اباؤٹ 70,000 اسٹوڈنٹ زیادہ ہے اس سال. 60% کمپٹیشن زیادہ ہے اس سال. تو پریویس ایئر کے بنسبت اس سال ایگریگیٹ میں بھی انکریز ہوگا. آپ لوگ اس بارے میں جو نیو اپڈیٹ آ رہے ہیں، جو جس طرح میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جو پیپر پیٹرن تھا یہ تو FIMC کی نیو اپڈیٹ کے مطابق ہے. اب اٹیمپٹ کرنا MD-CAT اٹیمپٹ کرنا کس طرح ہوتا ہے. جس طرح 1-2 دن پہلے بچے بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں کہ یار میں نے تو بہت پڑھا تھا، اب مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں کیسے دوں گا ٹیسٹ، مجھے تو نہیں آتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے، آپ لوگوں نے ریلیکس ہونا ہے. زیادہ اب لاسٹ دنوں میں جس طرح 1 دن پہلے آپ کا صبح ٹیسٹ ہے، آپ نے لیٹ تک نہیں جاگنا ہے. ڈو ناٹ ٹیک ٹو مچ اسٹریس. اگر اسٹریس آپ لیتے ہو، اسٹریس آپ نے لینا تھا پروڈکٹیو اسٹریس کچھ دن پہلے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ریلیکس نہیں ہوتے ہو، آپ اپنے پڑھائی پہ دھیان دیتے ہو، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. اب اگر آپ ڈیبلیٹیٹنگ اسٹریس لیتے ہو تو آپ کو کمزور بناتا ہے، وہ آپ سوچتے ہو، آپ کا جو کانفیڈنس ہے، آپ کی جو انرجی ہے وہ ضائع کرتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے زیادہ اسٹریس نہیں لینا ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نروس پر کنٹرول کرنا ہے. جس دن ایگزام ہے، جس دن ٹیسٹ ہے، تو اس دن آپ لوگوں نے ایک تو صبح سویرے اٹھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں نے pray and believe in yourself as well. Prepare all your documents. اپنے ڈاکومنٹس جو ہے، جو آپ لوگوں کی رول نمبر سلپ پر مینشن ہے، وہ اپنے ساتھ پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہے. اسی طرح سالونگ دا پیپر ڈیورنگ پیپر، جب آپ لوگ ٹیسٹ میں بیٹھ جاتے ہو تو MCQs کا پیٹرن اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے بیولوجی کے MCQs ہوتے ہیں، پھر کیمسٹری کے MCQs ہوتے ہیں، پھر فزکس کے ہوتے ہیں، اور پھر انگلش کے ہوتے ہیں، پھر لاسٹ میں لاجیکل ریزننگ کے کوسچن ہوتے ہیں. تو بیولوجی کے MCQ اس طرح ہے کہ وہ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے ڈائریکٹ، جو مطلب آپشن پک اپ کرنا ہے اور لگانا ہے. اب یہ بیولوجی کے MCQ سے آپ لوگوں نے ٹائم نکالنا ہے، اور کیمسٹری بھی اسی طرح بنسبت فزکس ایزی ہوتا ہے. کیمسٹری کے MCQs ایزی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے کیمسٹری اور بیولوجی سے ٹائم نکالنا ہے فزکس کے لیے. لاجیکل ریزننگ کوسچن کس طرح ہوتے ہیں، تو وہ بھی اباؤٹ 10 کوسچن ہوتے ہیں، بہت ایزی ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں. اب ہاؤ MD-CAT از اے گیم آف نورو. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو MD-CAT کے لیے اگر آپ لوگوں نے ان 3 گھنٹوں میں اپنے نروس پر کنٹرول کیا تو آپ لوگ پاس ہو، آپ لوگ کامیاب ہو. اگر ان ٹیسٹ کے دوران آپ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، مجھے MCQs نہیں آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو خود فیل کیا ہے. آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اسے ٹائم سے فائدہ اٹھانا ہے، اس ٹائم کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. اب یہ ہے، اکثر بچے بولتے ہیں کہ یار مطلب جو ڈاکٹر بنتے ہیں، جو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو کسی اور دنیا سے آتے ہیں. نہیں، آپ لوگ ہو، آپ نے ہی پاس کرنا ہے. یو کین ڈو ایٹ. لیکن اپنے آپ پر اعتماد رکھو. اب یہ ہے کہ امپورٹنس آف پریکٹس، یہ تو ٹیسٹ سے پہلے کی بات ہے. اب 2 طرح کے لرننگ ہوتا ہے. ایک پریکٹیکل، جو آپ رائٹنگ کرتے ہو، پریکٹس کرتے ہو، سالو کرتے ہو کوسچن کو. ایک لرننگ ہے سمپل، جو آپ ریڈ کرتے ہو. تو امپورٹنس بہت زیادہ ہے پریکٹس کرنے کا. بیسٹ آف لک فار دا اپ کمنگ ٹیسٹ.